سمندر کی گہرائی میں ایسی زرخیزی ہے کہ جس کا موازنہ کسی بھی چیز سے ممکن نہیں۔ اگر انسان تحفظ چاہتا ہے تو اسے یہ چھپے خزانے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی مل سکتے ہیں۔ آج اس خزانہ کو ہم ساحل بامراد سے پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ خزانے کائنات کی وہ ہستی عطا کر رہی ہیں کہ جو علم کا کلزم ہے۔ ان کی معرفت سمندر کی طرح بے کراں ہے۔ درویش پر آج ایک نرالی مستی چھائی تھی، اس کی آنکھوں سے الوہی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ درویش کا یہ انداز شاید کائنات کے کسی بہت بڑے شاہکار کی سپاس گزاری کا پتہ دے رہا تھا۔ آج سنگت میں زمانہ جدید کے سنگین مسائل گفتگو کا موضوع تھے۔ پہلا سوال ہی عجیب و غریب سا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر موت نہ ہو تو نسل انسانی تباہ ہو جائے، یعنی موت بھلا کیسے نسل انسانی کی حفاظت کر سکتی ہے، جبکہ موت تو بذات خود زندگی کا خاتمہ کر دینے والی ہے۔ زندگی اور موت کو پیدا کرنے والی ہستی ذات خداوندی کہاں ہے؟ ویئر از گاڈ؟ یہ سوال کہ خدا کہاں ہے، یعنی خدا ہے بھی یا نہیں، اور اگر خدا ہے تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، وہ کہاں بستا ہے، یہ سوال وجود خدا اور موجود خدا کو زیر بحث لا رہا تھا۔ درویش کسی سرمست صوفی کی طرح موج رواں پر سوار تھا۔ محبت بھرے انداز میں وہ بولا، ان سوالات کے متعلق فرزند رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نور چشم ولایت باب العلم یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے رجوع کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام تر علوم کا سرچشمہ نور نبوت ہے۔ یہ نور نبوت ہی نور ولایت ہے۔ اسی نور ولایت سے دنیا کے عظیم سائنسدان، کیمیاگر، محققین، عالم، فقیہ نے اکتساب کیا اور فیض پایا۔ آئیں ہم بھی آج اس محترم و مقدس ہستی کی بارگاہ سے رجوع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ بیانیہ فرانسیسی زبان کے تحقیقی کام سپرمین ان اسلام میں درج ہے۔ اس کام کو کم و بیش 25 مسلم و غیر مسلم محققین نے مرتب کیا۔ اس کام میں پیش کیے جانے والے تحقیقی کام کا سہرا انہی محققین اور ان کے ادارے کے سر ہے۔ ہم تو صرف اسے یہاں بیان کرنے والے ہیں۔ سنگت زمانہ جدید کو درپیش ان بنیادی ترین سوالوں کے جواب پانے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوش تھے کہ زندگی اور موت کے اسرار کی کوئی رمز شاید انہیں بھی سمجھ آ جائے۔ معرفت خداوندی کی کوئی بوند شاید ان کے دل کے بند سیپ میں کوئی آبدار موتی پیدا کر جائے، مگر وہ یہ موتی معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر نکالنے سے بھی گریز پا تھے۔ وہ بس ساحل پر کھڑے انسانیت کے شاہکار سے یہ علمی جوہر پا لینا چاہتے تھے۔ درویش کی بات نے سنگت کو خیالات کی موجوں سے باہر نکالا۔ درویش کی بات ایک منظرنامہ پیش کرنے لگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی مخالفین میں ایک ابو شاکر نامی بندہ تھا۔ وہ شخص ایک دن جب امام جعفر صادق علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے پاس آیا اور بیٹھ کر کہنے لگا، کیا مجھے اجازت ہے کہ جو کچھ میں چاہوں اس کے بارے میں اظہار خیال کر سکوں؟ آپ نے جواب دیا، جو چاہتے ہو کہو۔ ابو شاکر نے کہا، آپ اپنے شاگردوں اور سامعین کو افسانے سنا کر کیوں فریب دیتے ہیں؟ آپ جو خدا کے بارے میں کہتے ہیں وہ افسانے سے زیادہ کچھ نہیں، اور آپ لوگوں کو ایسی چیز قبول کرنے پر مائل کرتے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ خدا کے نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے اسے محسوس نہیں کر سکتے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے خدا کو محسوس نہیں کر پاتا، لیکن ممکن ہے کہ انسان اپنے باطنی حواس کے ذریعے
खुदा ताला की मार्फत हासिल कर सके। मगर बातनी हवास से काम लेने के लिए भी तो ज़हरी हवास इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप जहन में किसी चीज़ का तसव्वुर लाते हैं तो उसमें भी आपके एक या ज़्यादा ज़हरी हवास कार फरमा होंगे। अगर आप अपने दोस्त की गैर मौजूदगी में उसका तसव्वुर अपने जहन में उभारते हैं तो उसके लिए भी बिनाई की हिस्स का होना ज़रूरी है, वरना उसे देखना महाल है। अगर सुनने की हिस्स न हो तो बातिन में उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते, और जब आप उसका हाथ अपने हाथ में थामते हैं तो महसूस करने की हिस्स को काम में लाते हैं। आपके तमाम बातनी एहसासात आपके 5 ज़हरी हवास से वाबस्ता हैं। अगर आपके ये ज़हरी हवास ना हों तो आप हरगिज़ अपनी किसी बातनी हिस्स से फ़ायदा नहीं उठा सकते। लिहाजा अगर आप कहते हैं कि आप अपने बातनी एहसासात के ज़रिए खुदा को महसूस करते हैं तो मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। अबू शाकिर ने अगली बात भी खुद ही बयान करते हुए कहा, मुमकिन है आप कहें कि खुदा को अपने बातनी हवास से महसूस नहीं करता और ना ही ज़हरी हवास के ज़रिए बल्कि अपनी अक्ल के ज़रिए उसके वजूद तक पहुँचते हैं। फिर अबू शाकिर ने अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं कहता हूँ आपकी अक्ल भी किसी ज़हरी हिस्स के बगैर किसी चीज़ को समझने पर कुदरत नहीं रखती, और अगर किसी चीज़ को समझना हो तो वो भी इन्हीं 5 ज़हरी हवास के ज़रिए ही समझी जा सकती है। अगर आप अक्ल को भी इस्तेमाल करने की बात करें और साथ ये कहें कि अक्ल के इस इस्तेमाल में ज़हरी हवा से खमसा इस्तेमाल में नहीं लाए जाते, तो मैं तस्लीम कर लूँगा कि आप अक्ल के ज़रिए खुदावंद ताला के वजूद तक पहुँच सकते हैं। अबू शाकिर आगे बोला, दर हकीकत ऐसा महाल है, आप जिस खुदा की इबादत के लिए लोगों को दावत देते हैं वो आपके अपने तख़य्युल की इख्तरा है। आपने अपने तख़य्युल में एक ऐसे वजूद का तसव्वुर कर लिया है। आप समझते हैं कि आपका खुदा भी आप ही की तरह खाता पीता सोता और चलता फिरता है। आप अपने असर रसूख को कायम रखने के लिए लोगों से कहते हैं कि खुदा को देखा नहीं जा सकता। एक तरफ आप लोगों को तालीम देते हैं कि खुदा जिस्म से पाक है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इस कायनात को खुदा ने खल्क किया है। एक ऐसा खुदा जिसके ना हाथ हैं ना आँखें बल्कि जिस्म ही नहीं, तो फिर ये कायनात उसने कैसे खल्क कर ली? मैं कहता हूँ कि ये कायनात किसी ने तख्लीक नहीं की, ये खुद ब खुद वजूद में आई। क्या सहरा में उगने वाली घास को कोई पैदा करता है या वो खुद ब खुद उगाती है? क्या चींटी और पिस्सू को कोई खल्क करता है या ये मखलूक़ात खुद ब खुद वजूद में आ जाती हैं? आप आलिम होने का दावा करते हैं, खुद को इमाम और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के विरसे का अमीन कहते हैं। मैं कहता हूँ कि लोगों के तमाम मन घड़त अफसानों में सबसे घिसा पिटा और एक ख्याली अफसाना एक अनदेखे खुदा की मौजूदगी का है। आप जिस खुदा की लोगों से बात करते हैं, अक्ल किसी ऐसे खुदाई वजूद को तस्लीम नहीं करती। अक्ल सिर्फ उसे खुदा तस्लीम कर सकती है जिसे छुआ जा सके, देखा जा सके और जिससे बात की जा सके। आपसे पहले और आप जिस ला मौजूद और गैर मौजूद खुदा की बात करते हैं वो एक अफसाना है। आप लोगों को फरेब देते हैं। मैं देखता हूँ कि लोग आपके फरेब में आ जाते हैं और यकीन कर लेते हैं कि खुदा मौजूद है, मगर मैं आपके फरेब में नहीं आ सकता। मैं ऐसे खुदा को नहीं मान सकता जिसे देखा ना जा सके। मैं तो ऐसे खुदा की इबादत करूँगा जिसे मैं अपनी दो आँखों से देख सकूँ। जानती थी कदीम और आज के अक़लियत पसंद लोग इसीलिए खुदा को मानने से इनकारी थे क्योंकि वह उसे देख नहीं सकते थे। खुदा उनके इहाते अक्ल से मावरा था, इसीलिए वो किसी भी मज़हब के खुदा को मानने के लिए तैयार न थे। दुनिया में सारा बिगाड़ ही इसी वजह से था
کہ لوگ خدا کو ماننے پر تیار نہ تھے۔ اگر خدا کو ماننے اور نہ ماننے والے خدا کی معرفت رکھتے، خدا کو زندہ و جاوید ہستی سمجھتے، تو یقینی طور پر ان کے کردار میں ایک کیمیائی تبدیلی پیدا ہو جانی تھی، ان کی کایا پلٹ ہو جاتی۔ خدا کے وجود کا یقین رکھنے والے بھلا کب ایسے غلط کام کر سکتے تھے جس سے کاروبار حیات بگاڑ کا شکار ہو جائے؟ عدل کی بجائے بے انصافی، امن کی بجائے شدت پسندی اور تعمیر کی بجائے تخریب کا انتخاب کیوں کرتے؟ انکار خداوندی کرنے والوں کے نزدیک خدا کی ذات ایک افسانہ تھی، اور ماننے والے بھی آج فقط ظاہری اقرار کی حد تک توحید پرست تھے۔ وہ تو ایک دن بھی رضائے الہی کو اپنے ذاتی مفادات پر ترجیح دینے کے لیے تیار نہ تھے، مگر کہنے کہ وہ دیندار اور توحید پرست تھے۔ اسی لیے تو دنیا آج کسی جہنم زار کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ ادھر ابو شاکر کا بیان جاری تھا۔ وہ امام وقت سے کہہ رہا تھا، میں اندیکھے خدا کی بجائے لکڑی اور پتھر کے بت کی پوجا کو ترجیح دوں گا۔ کم از کم میں اسے دیکھ کر، اسے چھو کر اس سے بات تو کر سکوں گا۔ مگر آپ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے صنم کو اور کسی بت کو پوجنا انسان کو زیب نہیں دیتا۔ ہم دونوں اپنے خداؤں کو خود وجود میں لائے ہوئے ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میرا خدا دکھائی دیتا ہے، اسے چھوا جا سکتا ہے، مگر آپ کا خدا نہ دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی چھوا جا سکتا ہے۔ میں کسی افسانے کی پیروی نہیں کرتا، اسی لیے میں نے تو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خدا کی پوجا شروع کر دی ہے۔ مگر پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بت نے انسان اور اس کائنات کی تخلیق کی ہے، لیکن آپ چونکہ افسانے کے معتقد ہیں، لہٰذا آپ نے اپنے خدا کے تصور کو گھڑ کر یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کے خدا نے کائنات اور بنی نوع انسان کو تخلیق کیا ہے۔ جب ہم دونوں نے اپنے اپنے خدا کو خود بنایا ہے تو آپ لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ خالق ہم ہیں، خدا نہیں؟ میں نے اپنے خدا کو ہاتھوں سے تراشا ہے۔ سنگت ابو شاکر کے ان اعتراضات کو پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا جدید دنیا کی طرح ابو شاکر کا مسئلہ بھی ایک اندیکھے خدا کی عقلی پہچان کا تھا۔ لوگ اپنے ظاہری حواس سے خدا کو دیکھنے سے قاصر تھے، اسی لیے انکار خداوندی پر کمر بستہ تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ابو شاکر کے اعتراضات کی طرح جدید ذہن کو ایک اندیکھے خدا پر ایمان لانے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے تھے۔ ایک اندیکھے خدا کو جسے ظاہری حواس سے ماننا محال تھا، اس کے وجود اور موجودگی کو کیسے عقلی انداز میں ثابت کرتے تھے۔ وہ توحید پرست ہونے کے باوجود بھی ایسے کسی نسخہ کیمیا کو جاننے کے لیے بےتاب تھے۔ ابو شاکر کی گفتگو کے دوران میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک بار بھی قطع کلامی نہیں کی۔ آپ کے شاگردوں نے بات کرنی چاہی، مگر آپ نے انہیں اشارے سے منع فرما دیا۔ ابو شاکر کی بات ختم ہونے پر آپ چند ثانیوں کے لیے خاموش رہے۔ وہ شاید ابو شاکر کی مزید کسی بات کے منتظر تھے۔ آخر آپ نے اس سے پوچھا، کیا گفتگو ختم ہو چکی ہے؟ اور کچھ کہنا ہے؟ ابو شاکر نے کہا، میری آخری بات یہ ہے کہ آپ ایک اندیکھے خدا کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں میں اپنا اثر رسوخ بنا کر دولت حاصل کر سکیں اور ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ بس یہ میری آخری بات تھی، اس سے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری گفتگو ختم ہو چکی ہے، اب تمہیں جواب دیتا ہوں اور تمہاری گفتگو کے آخری حصے سے بات شروع کرتا ہوں۔ تم نے کہا کہ میں اسی لیے لوگوں کو خدا پرستی کی دعوت دیتا ہوں تاکہ انہیں فریب دے کر اثر رسوخ پیدا کروں اور زندگی خوشحالی سے گزار سکوں۔ اگر میری حالت کسی ملوکیت پسند بادشاہ جیسی ہوتی
تو تیری تہمت شاید مناسب نظر آتی، لیکن تم نے آج میری روزمرہ کی غذا دیکھی ہے۔ میں کتنے لقمے سوکھی روٹی کھاتا ہوں اور تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آج رات میرے گھر آؤ اور دیکھو کہ میری شام کی خوراک کیا ہے اور میرے گھر میں کس قدر سامان ہے۔ اے ابو شاکر، اگر میں دولت کمانے کا خواہش مند ہوتا تو یہ ضروری نہیں تھا کہ میں خدا پرستی کی تعلیم کے ذریعے دھن دولت اکٹھی کرتا۔ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ میں ایک کیمیا گر ہوں اور کیمیا دانی کے ذریعے دولت حاصل کر سکتا تھا، کیونکہ دوسرے ممالک اور خطوں کے بارے میں میری معلومات تاجروں سے زیادہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کون سے ملک میں کس قسم کا سامان تیار ہوتا ہے اور کون سی اقسام کا سامان دوسرے ممالک لے جانا فائدہ مند ہے۔ اے ابو شاکر، تم نے کہا کہ میں لوگوں کو خدا پرستی کی تعلیم دے کر فریب سے مال و زر حاصل کرتا ہوں، مگر جب سے میں نے خدا پرستی کی تعلیم دینی شروع کی، اس وقت سے آج تک چھوٹے سے تحفوں کے سوا میں نے کچھ نہیں قبول کیا۔ وہ تحفے بھی کھجور اور انار کے پھلوں کی صورت میں مجھے سال میں دوست ایک آدھ بار بھیج دیتے ہیں۔ ان تحفوں کو بھی اسی لیے قبول کرتا ہوں کہ دوست خفا نہ ہوں۔ اس بات کی تصدیق تم بھی کرو گے کہ کوئی شخص اسی لیے خدا پرستی کی دعوت نہیں دے سکتا کہ اسے اس کے بدلے میں سال میں ایک دفعہ انار کے چند دانے اور کھجور حاصل ہوں۔ اے ابو شاکر، میں نے سنا ہے تیرا باپ موتیوں کو پہچانتا تھا۔ اگر تو بھی موتی شناس ہے تو میں تمہیں بتاؤں کہ میں ہر قسم کے ہیرے جواہرات کی شناخت رکھتا ہوں، اس کی قیمت لگا سکتا ہوں۔ خدا پرستی کی تعلیم کی بجائے میں جواہر کے کام سے امیر بن سکتا تھا۔ یہ موتی کہاں سے نکلتے ہیں مجھے ان کے مقام کا پتہ ہے، ان کی تراش خراش سے میں آگاہ ہوں۔ یہ باتیں میں تجھے اسی لیے بتا رہا ہوں کہ جواہر فروشی سے میں تھوڑے سے عرصے میں دولت مند بن سکتا ہوں۔ اب میں تمہارے اعتراض کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں، جو تمہارا اصلی اعتراض ہے۔ تمہارے بقول میں افسانہ سرائی کے ذریعے لوگوں کو ایسے خدا کی عبادت کی دعوت دیتا ہوں جو دکھائی نہیں دیتا۔ اے ابو شاکر، تم اندیکھے خدا کے منکر ہو، تو کیا تم اپنے اندر دیکھ سکتے ہو؟ ابو شاکر نے کہا، نہیں، میں اپنے اندر نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا، جب تم اپنے اندر نہیں دیکھ سکتے تو تجھے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایک اندیکھے خدا کی موجودگی ایک افسانے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں، البتہ اگر تم اپنے اندر دیکھ سکتے تو اندیکھے خدا کو افسانہ قرار نہ دیتے۔ ابو شاکر بولا، اپنے اندر دیکھنے کا ایک اندیکھے خدا کی عبادت سے کیا تعلق ہے بھلا؟ امام پاک نے فرمایا، تم خود ہی تو کہتے ہو کہ جو چیز دکھائی نہ دے، جس کی آواز سنی نہ جا سکے، جسے چھوا نہ جا سکے اور جسے سونگھا اور چکھا نہ جا سکے، ایسا وجود عبادت کے لائق نہیں۔ ابو شاکر نے کہا، ہاں، ایسا میں نے کہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اپنے جسم کے اندر خون کی حرکت کی آواز سنتے ہو؟ ابو شاکر نے کہا، نہیں، میں نہیں سن سکتا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے جسم میں خون کی بو سونگھ سکتے ہو؟ ابو شاکر نے کہا، نہیں۔ امام پاک نے فرمایا، خون تمہارے جسم میں تھوڑے سے وقت میں اپنی ایک گردش مکمل کر لیتا ہے۔ اگر خون کی یہ حرکت تمہارے جسم میں تھوڑی دیر کے لیے ہی رک جائے تو تم مر جاؤ۔ کیا آج تک تم نے جسم میں خون کی گردش دیکھی ہے؟ ابو شاکر نے کہا، میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ جسم میں خون متحرک ہے، گردش کرتا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو چیز تجھے خون کی گردش کو ماننے میں رکاوٹ ہے وہ تمہاری بے علمی اور جہالت ہے، اور تمہاری یہی جہالت تجھے ایک اندیکھے خدا کو تسلیم نہیں کرنے دیتی۔ کیا تم اس مخلوق کو جانتے ہو جو خدا نے تخلیق کر کے تمہارے جسم پہ کام پر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے تم زندہ ہو؟ ابو شاکر بولا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے مشاہدات پر تکیہ کرتے ہو اور جو چیزیں
تمہیں نظر نہیں آتی تم انہیں ماننے سے انکار کر دیتے ہو۔ اگر تم اپنی جہالت کو کم کر کے علم کی جستجو کرتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ تمہارے جسم میں اس قدر زندہ مخلوق ہے کہ جن کی تعداد بیاباں کی ریت کے ذرات کے برابر ہے، اور یہ جاندار مخلوق تمہارے جسمانی ڈھانچے کے اندر وجود میں آتی ہے۔ یہ پھلتی پھولتی ہے اور مر جاتی ہے تاکہ تم زندہ رہ سکو۔ خدا نے تمہارے جسم کے اندر جو یہ مخلوق کام پر لگا رکھی ہے، اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے تو تم مر جاؤ۔ چونکہ تم اس سے لا علم ہو، اسی لیے اس مخلوق کے وجود کا انکار کرتے ہو اور اپنی اس بے سمجھی کو جہالت کی بجائے اپنی فہم و فراست کا نام دیتے ہو۔ سنگت پوری دل جمی سے یہ مکالمہ سن رہی تھی۔ سنگت میں بیٹھے افراد جدید سائنسی دور کے لوگ تھے۔ وہ حیران تھے کہ آج سے 1400 سال قبل ایک ہستی انسانی خلیات کی ایسی مکمل بات کیسے کر رہی تھی۔ یہ تو اب ایک جانی پہچانی حقیقت تھی کہ ایک انسانی جسم میں 50,000 ٹریلین خلیات یعنی سیلز ہوتے ہیں۔ انسان انہی 50,000 ٹریلین خلیات کے مجموعے کا نام ہے۔ ان خلیات میں سے ہر ایک خلیہ ایک پورا وجود رکھتا ہے۔ ہر خلیہ مکمل باشعور ہے۔ اس میں انسانی جسم کی طرح تمام نظام پائے جاتے ہیں۔ یہ واقعی حیران کن بیان تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا بیان جاری تھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ یوں کیوں کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اے ابو شاکر، اگر تو اپنے آپ کو پہچان لیتا اور جان جاتا کہ تمہارے جسم کے اندر کیا وقوع پذیر ہو رہا ہے اور تمہارے وجود کے اندر کس قدر جاندار مخلوق پیدا ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے اور پھر مر رہی ہے تاکہ تم زندہ رہ سکو، تو پھر تم یہ ہرگز نہ کہتے کہ چونکہ خدا کو دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو اور نہ سونگ اور چھو سکتے ہو، اسی لیے تم اندیکھے خدا کے وجود کو قبول نہیں کر سکتے بلکہ خدائے وحد کو افسانہ سمجھتے ہو۔ اے ابو شاکر، یہ تم ستون میں جڑے ہوئے پتھر دیکھ رہے ہو۔ تمہارے نزدیک یہ پتھر ساکن اور جامد ہے کیونکہ تمہاری آنکھ اس کی حرکت کو نہیں دیکھ رہی۔ اگر تم سے یہ کہا جائے کہ یہ پتھر اپنے اندر ہم سے بھی زیادہ متحرک ہے، ہم پتھر کی نسبت زیادہ ساکن اور جامد ہیں، تم اسے تسلیم نہیں کرو گے، الٹا اسے بھی ایک افسانہ سرائی سمجھو گے۔ اب پتھر کے اندر کی حرکت کو تم نہیں دیکھ سکتے، مگر پھر بھی تم خود کو دانا اور بینا سمجھتے ہو۔ وہ دن بھی آ جائے گا جب لوگ اپنی عقل مندی سے پتھر کے اندر حرکت کو دیکھ لیں گے۔ واقعی ایسا ہی تھا۔ آج سائنس لیزر شعاؤں سے پتھر کے اندر حرکت کو مائکروسکوپک سٹڈی سے دیکھ رہی تھی۔ اندیکھے خدا کے بیان کو واقعی علمی اور عقلی انداز سے ہی بیان کیا جا رہا تھا۔ سنگت میں بیٹھے سامعین بھی اپنے جسم اور پتھروں کی حرکات و سکنات کو دیکھنے سے قاصر تھے، مگر نظر نہ آنے کے باوجود بھی اب عقلی سطح پر بھی ان اندیکھی باتوں کا انکار ممکن نہیں رہا تھا۔ پھر اندیکھے خدا کا انکار کیسے ممکن تھا؟ بلکہ آج تو اندیکھے خدا کا انکار دراصل ایک غیر عقلی، غیر علمی اور غیر سائنسی رویہ شمار ہوتا تھا۔ ادھر مکالمہ بادستور جاری تھا۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام ابو شاکر کے اگلے اعتراض کی طرف بڑھے اور فرمایا، اے ابو شاکر، تم نے کہا ہے جو کچھ اس دنیا میں ہے خود بخود وجود میں آتا ہے، اس کا کوئی خالق نہیں۔ گھاس صحرا میں خود بخود اگتی ہے، اسے اگاتا کوئی نہیں۔ اب میری بات سنو، صحرا میں جب تک گھاس کا بیج نہ گرے گھاس نہیں اگتی، اور زمین کو جب تک بارش نم نہ کر دے بیج نہیں اگ پاتا، اور بارش بھی خود بخود نہیں برستی بلکہ زمین سے اٹھنے والے بخارات بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
اور پھر خاص خاص موسموں میں بارش برساتے ہیں، بیج کو گھاس اور گھاس کو ہریالی میں تبدیل کر دیتے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں صحرا میں کسی قسم کی گھاس نہ اگ پاتی۔ بے شک تم 10 قسم کے بیج ایک بند برتن میں رکھ دو اور اس برتن میں پانی بھی ڈال دو، پھر مشاہدہ کرو اس کی جڑیں نکلتی ہیں یا نہیں۔ صحرا یا کسی بھی زمین پر اگنے کے لیے صرف نمی ہی کافی نہیں بلکہ ہوا کی بھی ضرورت ہے۔ ہوا میں ایسے عناصر ہوتے ہیں جس سے سبزہ اور درخت اگتے اور پھلتے پھولتے ہیں، مگر ان باتوں کے باوجود بھی ایک ایسی قوت کا ہونا لازمی ہے جو ان تمام عوامل کو یکجا کرے، اور وہ قوت خداوند کی ذات ہے۔ اے ابو شاکر، اگر تم اہل علم ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا حکمت کسی بھی چیز کے خود بخود وجود میں آنے کو تسلیم نہیں کرتی۔ سنگت بھی سن رہی تھی کہ حکمت کیا شے ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق کائنات کا بغیر خالق کے وجود میں آنا حکمت سے خارج ہے۔ یہ سوچ ہی غیر دانشمندانہ اور غیر حکیمانہ تھی۔ وجود باری تعالیٰ پر جدید زمانہ کا ایک محققانہ کام سنگت کے سامنے تھا۔ اس کام میں خدا کے موجود ہونے اور نہ ہونے پر بحث کی گئی تھی۔ چند سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، کسی خالق کا کوئی وجود نہیں۔ اس پر ایک سائنسدان نے کہا کہ کائنات کے خود بخود وجود میں آنے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی چھاپا خانہ یعنی پرنٹنگ پریس میں ایک دم دھماکہ ہو، پرنٹنگ پریس کی ہر شے راکھ کا ڈھیر بن جائے اور پھر یہ راکھ خود بخود اکٹھی ہو کر ایک ضخیم لغت کی کتاب یعنی ڈکشنری کی صورت اختیار کر جائے، ایک ایسی لغت کہ جس میں الفاظ کے معنی و مفہوم کی پوری ترتیب موجود ہو اور ان الفاظ پر زیر زبر پیش شد بھی خود بخود لگ جائیں۔ دنیا کے دانشمند لوگوں سے لے کر ایک عام انسان تک بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ڈکشنری کا خود بخود زیر زبر سمیت وجود میں آنا ناممکن تھا، ایسے ہی کائنات کا بھی خود بخود بنا کسی خالق کے وجود میں آنا ناممکن تھا۔ آج کے سائنسدانوں کی یہ دلیلیں 1400 سال قبل ہی ایک ہستی بیان میں لا رہی تھی۔ سنگت کے لیے یہ مقام تحیر ہی تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو شاکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابو شاکر، تم نے کہا کہ ہم دونوں اپنے اپنے خداؤں کو خود بناتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ تم اپنے خدا کو پتھر اور سنگ تراشی کے اوزاروں سے بناتے ہو اور میں اپنے وہم و گمان یا تخیل سے خدا کو خلق کرتا ہوں۔ اب میں تجھے فرق بتاتا ہوں۔ جب تم اپنے خدا کو تراشتے ہو تو وہ اس سے پہلے موجود نہیں ہوتا، لیکن میرا خدا میرے سوچنے سے بھی پہلے موجود ہوتا ہے۔ خدا میرے تخیل کی پیداوار نہیں ہے۔ خدا کے لیے میں جو کچھ کرتا اور کہتا ہوں وہ تو خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور اس کی عظمت پر غور و فکر کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تم جب ایک پہاڑ کو دیکھتے ہو اور اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہو تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ تم نے پہاڑ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے یا اپنے غور و فکر سے ایجاد کیا ہے؟ پہاڑ تو تم سے پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی رہے گا۔ تم تو صرف پہاڑ کو پہچاننے کی کوشش کر سکتے ہو، مگر تم پہاڑ کو بھی اچھی طرح نہیں پہچان سکتے، کیونکہ تمہارے اندر اتنی دانائی نہیں ہے کہ تم پہاڑ کے بنانے والے کو اور ایک آغاز کار کو شناخت کر سکو اور یہ جان سکو کہ پہاڑ کی انتہا کس وقت ہوگی، چوٹی یا گہرائی میں کون سے خزانے اور دھاتیں پوشیدہ ہیں، اور وہ دھاتیں زمین سے نکالی جائیں تو انسان کو کیا کیا فائدے پہنچا سکتی ہیں۔ تمہیں معلوم نہیں کہ پہاڑ میں موجود پتھر کس وقت اور کیسے وجود میں آئے،
اے ابو شاکر، تم اگر دانا ہوتے تو یہ ہرگز نہ کہتے کہ تم جو بت بناتے ہو اسے تم وجود میں لاتے ہو۔ جس پتھر کا بت تم بنا رہے ہو اسے تم وجود میں نہیں لائے۔ اور میں اپنے متعلق یہ کہتا ہوں کہ میرا ذہن یا کسی کا ذہن اتنا وسیع نہیں کہ وہ خدا کو اپنے تخیل میں لا سکے۔ وہ تو خدا ہے جس نے مجھے شعور دیا تاکہ میں اس کی نشانیوں پر غور کر سکوں اور اسے پہچان سکوں۔ اے ابو شاکر، تم اگر صرف اسی پتھر کو ہی اچھی طرح پہچان لو جس سے تم بت بنا رہے ہو تو اتنی آسانی سے خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکو گے۔ تم پتھر کی پہچان سے عاری ہو، اسی لیے سمجھتے ہو کہ پتھر تمہارا متی ہے، تم جس شکل میں چاہو اسے تراش سکتے ہو۔ تم یہ بھی نہیں جانتے کہ خدا نے پتھر کو مائع سے وجود میں لایا ہے تاکہ اسے تراشا جا سکے۔ اگر پتھر مائع سے وجود میں نہ آتا تو تم اسے تراش ہی نہیں سکتے تھے، بلکہ یہ تمہارے ہاتھوں میں کسی شیشہ کی مانند چکنا چور ہو جاتا۔ سنگت دیکھ رہی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام آہستہ آہستہ علمی اور عقلی انداز سے اس کے بنائے ہوئے بت شکنی فرما رہے تھے۔ ادھر ابو شاکر نے پوچھا، کیا پتھر کو مائع سے بنایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ ابو شاکر کہہ کر لگا کر ہنسنے لگا۔ اس پر آپ کا ایک شاگرد طیش میں آیا، مگر آپ نے اسے کچھ بھی کہنے سے منع فرما دیا۔ ابو شاکر نے کہا، میں اسی لیے ہنس رہا ہوں کہ آپ کے بقول اتنا سخت پتھر پانی سے بنایا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ نہیں کہا پتھر پانی سے بنایا گیا ہے، میں نے تو کہا ہے کہ آغاز میں یہ پتھر مائع حالت میں تھا۔ ابو شاکر بولا، مائع اور پانی ایک ہی تو ہیں؟ آپ نے نہایت بردباری سے جواب دیا، بعض چیزیں ایسی ہیں جو مائع ہیں لیکن پانی نہیں۔ دودھ مائع ہے مگر پانی نہیں، سرکہ مائع ہے لیکن کوئی اسے پانی نہیں سمجھتا، گو کہ ان دونوں میں پانی کی مقدار موجود ہے۔ اسی طرح پتھر بھی آغاز میں مائع تھا، پانی نہیں بلکہ رطوبت کی شکل میں سیال تھا، گاڑھا تھا۔ اس میں سے کافی مقدار میں حرارت نکلتی رہی، پھر یہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا پڑ گیا، یوں اس کی شکل جامد بن گئی اور تم آج اس سے بت تراشی کرنے میں کامیاب ہو رہے ہو۔ مگر یہی پتھر جو تمہیں اتنی سخت اور جامد حالت میں نظر آتا ہے، اگر اسے بہت زیادہ حرارت دی جائے تو یہ پتھر پھر سے مائع کی صورت اختیار کر جائے گا۔ ابو شاکر بولا، میں جو ہی گھر جاؤں گا پتھر کو آگ میں ڈال کر دیکھوں گا کہ آپ کا فرمان صحیح ہے یا نہیں، اور کیا پتھر مائع کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری انگیٹھی کی حرارت پتھر کو نہیں پگھلا سکتی، کیا تم اپنی انگیٹھی کی حرارت سے لوہے کا ایک ٹکڑا پگھلا سکتے ہو؟ ابو شاکر نے نفی میں جواب دیا۔ امام پاک نے فرمایا، پتھر کو پگھلانے کے لیے ایک بھٹی کی ضرورت ہوتی ہے، بھٹی میں کافی مقدار میں ایندھن ایک لمبی مدت تک جلتا رہتا ہے، تب جا کر بھٹی اتنی گرم ہوتی ہے کہ جو پھر پتھر کو پگھلا سکتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ خدا کی ذات ہے جس نے پتھر کو مائع سے بنایا اور پھر اسے جامد صورت بخشی تاکہ اس سے تراشا جا سکے۔ اب تم بت تراشتے ہو مگر پتھر شیشہ کی مانند ریزہ ریزہ نہیں ہو پاتا۔ دیکھو، خداوند تعالیٰ نے تجھے ہاتھ دیے، انگلیاں دی اور پھر تمہیں شعور دیا جس کو استعمال میں لا کر تم بت تراشتے ہو۔ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ پتھر کو تراش کر یہ تم ہی ہو جو پوجنے کے لیے بت بناتے ہو، مگر تم پتھر کے خدا کو وجود میں لانے کے لیے جتنے وسائل استعمال کرتے ہو وہ سب ان دیکھے واحد خدا کی طرف سے وجود میں لائے گئے ہیں۔ اے ابو شاکر،
میں اب تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم جس بت کو تراشتے ہو، کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے ہاتھوں کا تراشا ہوا صنم تمہاری حاجات پوری کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ ابو شاکر بولا، میں پتھر سے اس قسم کی امید نہیں رکھتا۔ امام پاک نے فرمایا، تو پھر کس سے اس طرح کی امید رکھتے ہو؟ ابو شاکر نے کہا، میں صحیح طرح سے نہیں بتا سکتا کہ میری یہ امیدیں کس سے وابستہ ہیں، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پتھر کے اندر کوئی ایسی شے ہے جو سب کام کر سکتی ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا پتھر کے اندر پتھر کی جنس جیسی کوئی چیز ہے؟ ابو شاکر نے کہا کہ اگر پتھر کی جنس جیسی کوئی چیز ہوتی تو وہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ امام پاک نے فرمایا، تمہارے عقیدے کے مطابق جو پتھر کے اندر ہے وہ پتھر کی جنس جیسا نہیں ہے۔ جو پتھر کی جنس جیسا نہیں ہے بلکہ کسی جنس جیسا بھی نہیں ہے، وہی اندیکھا خدا ہے۔ سنگت خدا کی یوں حکیمانہ پہچان پر حیران تھی۔ ان کے دل و دماغ سے صدا بلند ہو رہی تھی، واقعی وہ اندیکھا خدا ہی تو ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ ادھر ابو شاکر اب سوچ میں پڑ گیا تھا، مگر چند لمحوں بعد وہ پھر بولا، کیا دکھائی نہ دینے والا خدا پتھر کے اندر موجود ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ کسی جگہ کو خدا سے خالی سمجھانا خدا کو محدود کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ ابو شاکر نے کہا، میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک چیز ہر جگہ موجود ہو اور دکھائی نہ دے۔ امام پاک نے فرمایا، کیا تمہاری عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہوا دکھائی نہیں دیتی مگر ہر جگہ موجود ہے؟ ابو شاکر نے جواب دیا، اگرچہ ہوا دکھائی نہیں دیتی مگر بقول آپ کے وہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اور جب ہوا نہیں چلتی تو کیا تم ہوا کو اس وقت بھی محسوس کر سکتے ہو؟ ابو شاکر نے نفی میں جواب دیا اور کہا، نہیں محسوس کر سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ جو کچھ تم دیکھ نہیں پاتے اور محسوس نہیں کر سکتے ہر جگہ موجود ہے؟ ابو شاکر نے اثبات میں جواب دیا، جی ہاں، میں مانتا ہوں۔ سنگت کے دل سے تحسین آمیز جذبات ابھرے۔ کس شاندار علمی انداز سے امام پاک نے اندیکھے خدا کا انکار کرنے والے سے وجود باری تعالیٰ کا اقرار کرا لیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ شعور جو تجھے بت بنانے پر لگاتا ہے، گویا اپنی زبان سے تجھے کہتا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی پرستش کے بغیر زندگی بسر نہیں ہو سکتی۔ خدا کی عبادت پوری انسانیت کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر خدا کی پرستش نہ ہو تو دنیا میں توازن قائم ہی نہ ہو۔ ابو شاکر نے کہا، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ بت کی پوجا کے بغیر میں اپنی زندگی جاری نہیں رکھ سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یوں نہ کہو کہ بت کی بجائے، بلکہ یہ کہو کہ اس کے بغیر جس کی پوجا کے لیے تم بت تراشتے ہو۔ ہر انسان کے لیے ناگزیر ہے کہ خدا کی پوجا کرے۔ اگر خدا کی پوجا نہیں کرے گا تو نہ تو اسے زندگی میں کوئی رہنما ملے گا اور نہ وہ کسی چیز پر تکیہ کر سکے گا۔ اب اگر کوئی خدا کو نہیں پوجتا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا اس نے ایک لمحہ میں اپنے ہوا سے خمسہ ضائع کر دیے ہوں۔ وہ نہیں جان سکے گا کہ کہاں جائے، کدھر جائے، کیا کرے اور کس کا سہارا لے۔ پوری سنگت توحید پرست تھی، مگر خدا کے ساتھ تعلق کو وہ آج تک اس رنگ میں نہیں دیکھ سکے تھے۔ دنیا ایک اندیکھے خدا پر ایمان کے بغیر نامکمل تھی۔ خدا کی موجودگی کے بغیر انسان تو کیا زندگی ہی قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر زندگی ہی ختم ہو جائے تو پھر انسان اپنی تمام تر علمی و فنی تعمیر و ترقی سمیت ہی ناپید ہو جائے۔ ادھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے، کائنات میں موجود تمام جمادات، نباتات، حیوانات خدا پرست ہیں۔
کائنات میں موجود ایک نظم اور ترتیب کے مطابق مظاہر فطرت کا چلنا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ہر شے بغیر کسی تاخیر اور سستی کے خداوند تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہے۔ حیوان اپنے حیوانی، شجری، جمادات، جمادی شعور سے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ اگر وہ خدا کی پرستش نہ کرتے تو ان کا وجود درہم برہم ہو جاتا، ان کی ذات پاش پاش ہو جاتی۔ خدا نے اپنے شعور ربانی کے ذریعے پوری کائنات کے لیے ایک قاعدہ وضع فرما دیا ہے۔ خدا کا کوئی ایسا قاعدہ نہیں جو مصلحت سے خالی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، احمق لوگوں کی نظر میں ایک قاعدہ جو مصلحت کے بغیر ادھورا بلکہ مضر ہے وہ موت ہے۔ احمق لوگ موت کو ایک بڑا ظلم خیال کرتے ہیں۔ اے ابو شاکر، موت میں ایک حکمت ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو بنی نوع انسان ختم ہو جاتی۔ سنگت معرفت خداوندی کا جام نوش کر رہی تھی۔ وہ بیداری کے نشو میں جھوم رہی تھی، مگر موت کا ذکر سن کر وہ چونکے بنا نہ رہ سکے۔ موت نہ ہو تو بنی نوع انسان ختم ہو جائے، یہ بھلا کیسی بات تھی؟ موت تو بذات خود ہر شے کو فنا کر دینے والی ہے۔ موت بقائے نسل انسانی کے لیے کیسے ضروری ہو سکتی تھی بھلا؟ پوری سنگت اس رمز کی گرہ کشائی چاہتی تھی۔ سنگت بے ساختگی میں پھر سے مکالمہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اے ابو شاکر، چند لمحوں کے لیے غور کرو، اگر موت نہ ہو تو انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، اور جب انسان کو پتہ چلے کہ آدمی مرے گا نہیں تو وہ زیادہ طاقتور بننے کے لیے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ لامحدود زندگی ہمیشہ کے لیے دولت مند بن کر گزار سکے۔ کمزور لوگ اپنے اموال کو بچانے کے لیے طاقتوروں کے خلاف متحد ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف مقابلہ کریں گے، طاقتور دوسروں کو ختم کر دیں گے۔ اگرچہ فطری موت تو نہیں، لیکن قتل کے ذریعے موت موجود رہے گی۔ طاقتور اور ظالم لوگ کمزور لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ آج جب ہر طاقتور غاصب کو علم ہے کہ وہ ایک دن ضرور مر جائے گا، موت زیادہ دور نہیں، پھر بھی وہ مال و دولت جمع کرنے کی حرص کرتا ہے، مختلف حربوں سے کمزوروں کی قتل گری کرتا ہے۔ زندگی اگر ہمیشہ کے لیے ہوگی تو حرص آج کی نسبت کہیں زیادہ ہوگی، اور قتل و غارت بھی۔ آخر میں طاقتور لوگوں کی آپس میں جنگ ہوگی، اور یوں فقط سب سے طاقتور شخص باقی رہ جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ نسل انسانی تباہ ہو جائے گی۔ قدیم زمانے کے سائنسدان جنہوں نے موت کو ختم کرنے کی کوشش کی، وہ سنگین غلطی پر تھے۔ میں مستقبل کے سائنسدانوں کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ موت کو ختم کرنے کی طرف توجہ نہ دیں، کیونکہ اگر موت ختم ہو گئی تو پھر انسان اس خطے سے مٹ جائے گا۔ موت نسل انسانی کے خاتمے کی نہیں بلکہ بقا کی ضامن ہے۔ یہ واقعی حیرت انگیز عقدہ سنگت کے سامنے کھلا تھا۔ دوسرے لوگ شاید موت کے فلسفے پر یوں غور و فکر کرتے ہوں گے، مگر سنگت کے لیے موت کی یہ نکتہ آفرینی ایک نئی بات تھی۔ سنگت کو یقین تھا کہ ابو شاکر بھی اب اپنی لاسٹ لیگز پر ہوگا۔ اس کے سوالات کی لو بھی اب مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بادستور ابو شاکر کو مخاطب کر رہے تھے۔ آپ نے کہا، اے ابو شاکر، دیکھو، اگر موت نہ ہوتی تو زندگی میں کسی کے لیے لذت نہ رہتی۔ دنیا میں لوگوں کی کشش کا باعث موت ہے، نہ کہ زندگی، کیونکہ موت کا خوف نہ ہوتا تو توحید پرست لوگ خدا سے نہ ڈرتے، اطاعت نہ کرتے۔ موت نہ ہوتی تو قیامت نہ ہوتی۔ قیامت کے لیے ضروری ہے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہو اور خداوند تعالیٰ اس دنیا میں کیے گئے اعمال کی اسے جزا و سزا دے۔
اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی جو حالت تم دیکھ رہے ہو اس سے کہیں زیادہ بدتر ہوتی۔ اگر فرض کریں موت نہ ہوتی اور بنی نوع انسان ختم نہ ہوتے تو چند صدیوں کے اندر ہی انسانی آبادی اتنی بڑھ جاتی تو انسان نہ صرف تمام جانوروں بلکہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنے ہم جنسوں کو کھا جاتے۔ انسان آدم خور بن جاتے، کیونکہ آبادی کے بڑھنے سے زراعت کے لیے جگہ باقی ہی نہ رہتی۔ انسان کو ہی آدم خوری کی بھینٹ چڑھا دیتا۔ یہ موت ہی ہے جو زندگی کو اس قدر بڑھنے نہیں دیتی کہ دنیا میں ان کے لیے کھیتی باڑی کے لیے بھی جگہ باقی نہ بچے۔ یہ موت ہی ہے جو انسان کے دل میں اپنوں اور غیروں کے لیے رحم کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ یہ موت ہی ہے جو غاصبوں کو دوسروں کا مال ہڑپ کر جانے کا راستہ روکتی ہے۔ یہ موت ہی ہے جو زندگی انسان کے لیے شیریں بناتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی شے مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں، بے شک وہ ہماری نظر میں بے سود اور مضر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہم حکمت الہی کی معرفت حاصل کر لیں تو پھر کارخانہ قدرت میں کوئی چیز بھی ہمیں بے معنی نہیں لگے گی۔ ہر شے میں ایک پراسرار معنویت نظر آئے گی۔ یہی پراسرار معنویت زندگی کے اظہار کی حسین و جمیل وجہ نظر آئے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو ختم ہوئی تو ابو شاکر سوچ میں پڑ گیا۔ واضح نظر آ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کے بیان کا اس پر گہرا اثر ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو شاکر سے پوچھا، کیا تو اس بات کا قائل ہو گیا ہے کہ ایک اندیکھا خدا موجود ہے؟ ابو شاکر نے جواب دیا، میں ابھی تک قائل نہیں ہوا مگر شک میں ضرور پڑ گیا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بت پرستی میں شک ایک اندیکھے اور واحد خدا کی پرستش کا آغاز ہی تو ہے۔ ابو شاکر نے کہا، موت کے متعلق آپ کی گفتگو نے مجھے ضرور حیران کر دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کون سی بات تمہاری حیرانی کا باعث بنی؟ آپ کی گفتگو سے میں یہ سمجھا ہوں ہم دوسرے انسانوں کو جتنا ہو سکے قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ آپ کے نزدیک خدا کی مصلحت اسی میں ہے کہ انسان مرے۔ چونکہ خدا کی مصلحت اسی میں ہے، اسی لیے انسان جتنا جلدی ہو سکے مر جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس نئے اعتراض پر فرمایا، اے ابو شاکر، جو اپنے آپ کو قتل کرے وہ خدا تعالیٰ کے قانون سے منہ موڑ لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے بندوں کو اپنی جان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ اور دیکھو، جان کی حفاظت کا ایک راستہ یہ ہے کہ کھانے پینے میں افراط و زیادتی سے کام نہ لو۔ کھانے پینے میں افراط سے انسان اپنی طبعی موت سے بھی پہلے مر جاتا ہے۔ جان کی حفاظت کے لیے میرے جد نے فرمایا ہے کہ اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بناؤ، یعنی زیادہ گوشت کھانے سے پرہیز کرو۔ ابو شاکر نے کہا، گوشت سے کیوں پرہیز کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، زیادہ گوشت کھانے سے بعض لوگوں پر بیماری اچانک حملہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان ناگہانی موت کا شکار ہو کر چل بستا ہے۔ ابو شاکر اپنی فرسودہ فکر سے مشکوک ہو گیا تھا۔ معلوم نہیں وہ امام پاک کے ان دلائل سے اپنی فکر پر دیانتدارانہ غور و فکر کے قابل ہوا تھا یا نہیں، مگر سنگت کی تو جیسے گویا کایا پلٹ ہو گئی تھی۔ انہیں ایسا کوئی الہامی پیغام پہلے سننا نصیب نہیں ہوا تھا۔ سنگت کی حالت باہر کیف دیدنی تھی۔ پوری سنگت حیرت کا مجسمہ بنی ہوئی تھی۔ یہ تو ایک معجزانہ بیان تھا۔ سنگت کے بیشتر رفیق اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ بغیر سیاسی ذرائع کے اتنے سارے علوم کا یہ بیان واقعی کسی خدائی نور کی ہی جھلک تھا۔ اس مکالمہ میں بیان کیے گئے
صحت، بیماری، زندگی، موت، جزا، سزا اور ایک اندیکھا خدا، ان میں سے کسی بھی پہلو کا اگر زمانہ جدید کا انسان دل و جان سے مشاہدہ کرتا، اس پہ غور و فکر کرتا، تو دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی تھی۔ موت کی سچائی جان کر خدا پر یقین رکھنے والا بھلا دنیا میں امن کی پاسداری کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ جواب دہی کا احساس انسان کے وجود کو ایک خوبصورت عمل میں ڈھال سکتا تھا۔ درویش اس طویل بیانیہ میں ہی کہیں کھو گیا تھا شاید۔ درویش کے بیان کی بازگشت تو فضا میں موجود تھی، مگر درویش گویا ناپید تھا۔ درویش پھول کی مانند کھل رہا تھا۔ یہ خوشبو ماحول میں بھی رچی بسی تھی اور پھول میں بھی مہک رہی تھی۔